دوستوں، رب نے انسان کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو شخص ایک ہی وقت میں ایک جیسا سوچے اور عمل کرے۔ ہر انسان کا اپنی سمجھ کے مطابق ایک نظریہ ہوتا ہے۔ مشہور مثال ہے کہ پانی کا آدھا گلاس کسی کو آدھا بھرا ہوا تو کسی کو آدھا خالی نظر آتا ہے۔ پھر جس سمت سے آدمی کسی جانب دیکھتا ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنی سوچ قائم کرتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندھی بھیڑ چال میں آدمی کئی دفعہ حق اور باطل کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق نفع نقصان کا آکلن کر کے آدمی کسی نظریے کی یا تو حمایت کرتا ہے یا اسے رد کر دیتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ آپس میں اختلاف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کے درمیان اختلاف ہو جانا تو ہمیشہ کا چلن ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو زمانہ ترقی ہی نہیں کر سکتا تھا۔ سائنس میں کوئی بھی تھیوری اور لاز ہمیشہ قائم نہیں رہے۔ ایک علم والے سے بڑھ کر دوسرے علم والے نے نئے نظریے، تھیوری اور لاز کو رکھا، اور نئے ایجاد اسی وجہ سے بنتے رہے۔ مگر انسانیت کے لیے نقصان دائق حالات تب بن جاتے ہیں جب اختلاف ہونے پر اپنی کسی رائے یا نظریے کو دوسرے پر زبردستی تھوپا جائے، اپنی انا اور ایگو کو ترجیح دی جائے، غصہ، گالی، طعنے، برے نام اور لقب، لعنت، ملامت کی جائے۔ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے دور ہو جاتا ہے، دعا سلام چھوڑ دیتا ہے، عبادت گاہیں الگ کر لیتا ہے، اور فرقوں میں بٹ کر اپنے بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں ہمیں انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا کہ اختلاف کے مقابلے صلح کو ترجیح دو۔ قرآن شریف میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہے، تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ آپس میں صلح کرانا ہے۔ آج کے حالات پر غور کریں تو ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، اختلاف کو ہوا دینا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہمارا معمول اور فرقوں میں بٹنے کا سبب بن چکا ہے۔ ایسے حال میں قرآن کے حکم کے مطابق اگر اختلاف میں بھی دوسرے انسان کے نظریے کا احترام کیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ آج وہ آپ کے حساب سے غلط ہو، اور کل آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو یا اسے اپنا نظریہ غلط لگے۔ تو اس وجہ سے آپس میں اتفاق اور صلح کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ یاد رکھیے، اگر صلح کو ترجیح دی جائے تو اختلاف میں احترام بھی پیدا ہوگا، جھگڑے فساد سے بچ کر امن کی طرف قدم بڑھیں گے، اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔